بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تخم زر، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ گزشتہ رات چودھریوں کے ذاتی قبرستان میں کسی نے خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور فی الفور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے بڑے قبرستان کے ایک گوشے میں چودھریوں کا ذاتی قبرستان آباد تھا۔ ایک آدم قد چار دیواری کے اندر 20-25 پختہ قبریں بنی ہوئی تھیں، جن کے اندر چودھری خاندان کے آباء و اجداد ابدی نیند سو رہے تھے۔ قبرستان کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتا تھا، جیسے گاؤں کے اندر چودھریوں کی حویلی پورے گاؤں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ چودھری، وڈیرے اور بڑے بڑے جاگیردار زندہ ہوں یا مردہ، اپنی انفرادیت ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ غربت اور عمارت کے درمیان یہ تفاوت ازل سے ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ چودھریوں کے لیے مخصوص قبرستان کے اس حصے میں داخلی راستے پر لکڑی کا ایک پھاٹک بھی لگا ہوا تھا، جس پر ایک بورڈ بھی نصب کیا گیا تھا۔ بورڈ کی مختصر تحریر کسی بھی ذی شعور شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں جلی حروف میں لکھا ہوا تھا چودھری قبرستان۔ نیچے ذرا خفی حروف میں رقم تھا، غیر متعلقہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں جب اس قبرستان میں داخل ہوا تو ایک قبر کے پاس 8-10 افراد کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ چودھری مراتب علی اور اس کا بیٹا چودھری مشتاق نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ سب ایک کھلی ہوئی قبر کے گرد جمع تھے اور تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی سب ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کھلی ہوئی قبر کا جائزہ لیا۔ پختہ قبر کو بڑی بے دردی سے ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا اور اندر سے مردہ غائب تھا۔ غیر ارادی طور پر میرا دھیان قبر کے سرہانے لگے ہوئے کتبے کی طرف چلا گیا۔ کتبے پر مدفون شخصیت کا نام بمائے تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات درج تھا۔ یہ کسی سلمہ دختر چودھری شہادت علی کی قبر تھی۔ تاریخ وفات 20 سال پہلے کی تھی اور تاریخ پیدائش سے میں نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ سلمہ کا انتقال عین عالم شباب میں ہوا تھا۔ کتبے کی تحریر کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں اس دار فانی سے اٹھی تھی۔ میں نے قبر اور اس کے گرد و نواح کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد چودھری مراتب علی سے پوچھا، متوفیہ آپ کی کون تھی؟ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ چودھری مراتب علی نے غم سے آری جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، آپ کے خیال میں یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پتہ چل جاتا تو اس کا کچومر نہ نکال دیتے۔ چودھری مراتب علی کے بجائے اس کے بیٹے مشتاق نے جوشیلے لہجے میں کہا، مجھے اس کا انداز ناگوار گزرا، تاہم میں نے اس کے لہجے کی گرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے باپ سے سوال کیا، آپ کی دشمنی کس کس سے ہے؟ ہم سے کوئی دشمنی کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ تیش کے عالم میں بولا، لوگ تو ہمارا نام سن کر سہم جاتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا، مگر یہ حرکت کسی دوست کی تو ہو نہیں سکتی۔ وہ میرے لہجے کے تیکھے پن کو محسوس کرنے کے بجائے الٹا مجھ پر چڑھ دوڑا، تھانے دار صاحب، یہ سب کچھ آپ کی عملداری میں ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ بولا، جب سے آپ ہمارے علاقے کے تھانے میں آئے ہیں، مجرموں کی ہمتیں جوان ہونے لگی ہیں۔ اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں تھی جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی جرائم پیشہ شخص نے میرے اشارے پر آپ کی لاڈلی بہن کی لاش کی بے حرمتی کی ہے؟ چودھری نے میرے اس سوال کا بھی الٹا ہی جواب دیا، آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ کے ہوتے سوتے جو بھی جرائم ہوں گے ان کا ذمہ دار آپ ہی کو ٹھہرایا جائے گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، چودھری ذرا منہ سنبھال کر بات کر۔ میں نے چودھری مراتب علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو چودھریوں کے ٹکڑے پر پلتے ہیں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بھی ذرا ہوش میں رہ کر بات کریں، وردی کا روب ہم پر نہ ڈالیں، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ کس کی پہنچ کہاں تک ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، ابھی تو پہلی ملاقات ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں، مجھے قانونی تقاضے پورے کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی بہن سے کسی کو کیا دشمنی تھی اور یہ دشمنی 20 سال بعد کیوں نکالی گئی؟
میرے سوالات سن کر چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو چودھری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری مراتب علی سے پہلی ملاقات ناخوشگوار انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ خاصا نامعقول قسم کا چودھری لگا تھا۔ میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں کیا تاثر قائم کیا تھا، اس کا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ چودھری صاحب، ہمیں تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اگر پورا دن مردوں کے درمیان کھڑے رہے تو پھر کیا کام؟ تو میں نے آپ کو کون سا باندھ رکھا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جائیں، جا کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو بلانے تو نہیں گئے تھے۔ چودھری، واپسی کا کم از کم ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا چاہیے، میں نے ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ہمیں بلانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ چودھری مراتب علی کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ دھمکی نہیں، نصیحت ہے، میں نے ترکی با ترکی جواب دیا، اور اسے میری پہلی اور آخری نصیحت سمجھیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، یہ بات مت بھولیں کہ ہمیں الہام نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بہن کی قبر کی درگت بنائی گئی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اس واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے، اور رپورٹ درج کروانے والا آپ کا چھوٹا بھائی چودھری سکندر علی ہے۔ پھر میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹا چودھری نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا وہ؟ چودھری مراتب علی کی اکڑی ہوئی گردن میں ذرا نرمی کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے معاملے کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے خالص سرکاری لہجے میں کہا، جب ہمارے پاس کوئی شخص شکایت لے کر آتا ہے اور ہم اس شکایت پر رپورٹ درج کر لیتے ہیں تو قانونی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہوں گے چودھری صاحب۔ مجھے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ یہ برہمی میرے لیے نہیں تھی، بلکہ چھوٹے چودھری سکندر علی کے لیے تھی، جس نے رپورٹ درج کروائی تھی۔ چودھری مراتب علی 43 کے لگ بھگ تھا۔ وہ خاصا صحت مند نظر آتا تھا۔ موسم سرما کی مناسبت سے اس نے بے داغ گرم شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی، جس کے تمام بٹن لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں تلے دار دیسی خصا اور سر پر کلف لگی ترے والی پگڑی تھی۔ اس کے کندھے پر چرمی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ باروب شخصیت کا مالک تھا۔ چودھری کو خاموش پا کر میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، آپ قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں چودھری سکندر ہی سے بات کر لیتا ہوں، وہ ہے کہاں؟ میں نے دوسری بار یہ بات محسوس کی کہ چھوٹے چودھری کے ذکر پر چودھری مراتب علی کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھر آتے تھے۔ لگتا تھا جیسے دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی سرد جنگ جاری ہو۔ میں نے دوبارہ سکندر علی کا تذکرہ کیا تو بڑا چودھری جلدی سے بولا، آپ سکندر کو چھوڑیں ملک صاحب، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، بلکہ ادھر حویلی میں چلیں، آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی، تاہم میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھنے کا تکلف نہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ میرا شک تو کھارا ڈاکو پر جاتا ہے، چودھری نے کہا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا نام سن رکھا تھا، کچھ عرصے سے اس کا خاصا چرچا ہونے لگا تھا، تاہم میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ کھارا ڈاکو کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، چودھری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی فرصت سے سناؤں گا۔ مجھے فرصت ہی فرصت ہے، آپ ابھی سنا دیں۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمودار ہوئے۔ اسی لیے تو میں حویلی میں چلنے کو کہہ رہا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ حویلی پہنچیں، میں ضروری کارروائی نمٹا کر آتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی، ورنہ اب قبرستان میں میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ چودھری سے گرمی نرمی کے دوران میں اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ چودھری کی رام کہانی سننے سے پہلے میں گاؤں میں گھوم پھر کر کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کروں تاکہ سچ اور جھوٹ کا اندازہ ہو سکے۔ کھارا ڈاکو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہوا تھا۔ اس کی ذات سے میری دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو وہاں روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔
قبرستان کے گورکن مختلف لوگوں اور چودھریوں کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں انہیں میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس کے تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں اس نے روک ٹوک کی، پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخرکار دم توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، مگر اس کی حالت زار نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑے روب داب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول بازار اور لاہور کے ڈبی اور گمٹی بازار اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔ بڑی بڑی ناکائیں اس کی آمد کی منتظر رہتی تھیں۔ چھانٹی شدہ ایک کلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ لائسنس جاری کرتی تھی۔ اس سلسلے میں پولیس کے اختیارات بھی محدود تھے۔ ہم ایک مخصوص حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ مراتب علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اپنی دنیا کو اپنے بچے کی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سی زلیخا کی پرواہ تھی جو اب اس کی فکر کرتا؟ اس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی نہ جوانی کی۔ ہر کوٹھے پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام نگینہ تھا۔ نگینہ زہرہ بائی کے کوٹھے کی سب سے صاف ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کی نگاہوں کو ایسی بھائی کہ دل میں ترازو ہو گئی۔ شہادت علی نے زہرہ بائی کو نگینہ کے منہ مانگے دام ادا کیے اور نگینہ کو اپنی حویلی میں لے آیا۔ قصہ مختصر، نگینہ شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا بجھ گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی جیسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس وقت تک ٹی بی کا کوئی باقاعدہ علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم طبیب جڑی بوٹیوں کی مدد سے جو علاج کیا کرتے تھے وہ اتنا طویل اور صبر آزما ہوتا تھا کہ مریض مایوسی کا شکار ہو کر موت سے پہلے ہی مر جاتا تھا۔ پھر ایک روز زلیخا بھی چل بسی۔ نگینہ کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مکینوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک جانب اگر زلیخا تپدق کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو دوسری طرف چودھری شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ نگینہ نے جانے اس پر کون سا طلسم پھونک دیا تھا کہ وہ ایک کھونٹے سے بند کر رہ گیا تھا۔ اسے پوری دنیا میں نگینہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام غیر نصابی سرگرمیاں ترک کر دی تھیں اور ایک وفادار مثالی شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورا گاؤں اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، مرد کی بربادی اور آبادی میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت ہی کا ہوتا ہے۔ نگینہ کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا تھا۔ نگینہ کے بطن سے شہادت علی کی 2 اولادیں ہوئیں، سلمہ اور سکندر علی۔ سلمہ مراتب علی سے 5 برس چھوٹی تھی، جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 سال بڑی تھی۔ شہادت علی اپنی تینوں اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینہ کا رویہ مراتب علی سے شہادت علی کی بنسبت قدرے مختلف تھا۔ مراتب علی بھی اپنی ستیلی ماں سے خاصا کھچا کھچا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنے تمام سابق شوق ترک کر کے پہلوانی سے دل لگا لیا تھا۔ وہ خود تو پہلوانی نہیں کرتا تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی سرپرستی شروع کر دی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتات رہتی تھی۔ شہادت علی نے ایک عظیم الشان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چنیدہ شہ زوروں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کریں۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمے ہوں گے۔ چودھری نے اپنی دانست میں ایک تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اس نیک کام کے پس پردہ کتنی بڑی قیامت کو پروان چڑھا رہا ہے، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ چودھری شہادت علی کی بیٹی سلمہ ایک خوب رو پہلوان افتخار عرف افتی پہلوان پر مر مٹی۔ افتی پہلوان سب سے زیادہ پھرتیلا اور گبرو جوان تھا۔ اس نے آلے دوالے یعنی ارد گرد کے گاؤں کے کئی نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ وہ چودھری شہادت علی کے گاؤں کی آبرو تھا۔ چودھری اسے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔
حویلی میں افتی کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حویلی میں افتی کا آنا جانا تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ سلمیٰ 1 سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ دراصل حویلی کے آخری کمروں کی کھڑکیاں پچھواڑے میں کھلتی تھیں، جہاں باغ میں اکھاڑا اور اکھاڑے میں افتی پہلوان فن پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتا تھا۔ سلمیٰ ایسے ہی ایک کمرے کی کھڑکی سے افتی پہلوان کی پھرتیوں کا نظارہ کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ سلمیٰ کی محویت میں اضافہ ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ عظیم الحبسہ شخص اس کے ننھے سے دل میں گھر کر چکا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ گھائل ہو چکی تھی۔ دوسری جانب جب افتی نے حویلی میں باقاعدہ آنا جانا شروع کیا تو وہ بھی سلمیٰ کے نگاہ کی تیر کا شکار ہو گیا۔ سلمیٰ اپنی ماں کا پرتو تھی، حسن بے مثال کی مالک، ایک شوخ و چنچل لڑکی، خطرناک حد تک بے باک اور منہ پھٹ، گوشت کے پہاڑوں سے ٹکرانے اور انہیں زمین چاٹنے پر مجبور کرنے والا شیز اور افتی پہلوان اس دھان پان سی لڑکی کے مقابلے میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا اظہار بھی چاہتی ہے، اور ایسی محبت کہ دونوں طرف آگ برابر کی لگتی ہو۔ افتی حرف مدعا زبان تک لانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سلمیٰ نے پہل کر دی۔ کبھی کبھار انہیں حویلی میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ ان کے درمیان پہلوانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ سلمیٰ نے اچانک موضوع کا رخ بدل دیا۔ افتی، میں نے سنا ہے آج تک کسی پہلوان نے تمہارے کندھے نہیں لگائے۔ سلمیٰ نے ایک غیر متوقع سوال کیا۔ افتی نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، آپ نے ٹھیک سنا ہے بی بی جی۔ وہ نگینہ کو بڑی بی بی جی اور سلمیٰ کو بی بی جی کہتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں نے ہمیشہ میدان مارا ہے۔ کشتی جیت کر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بڑی خوشی اور طمانینت۔ سلمیٰ نے پوچھا، جیت کی خوشی کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ افتی کہتے ہیں ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے۔ جی بی بی جی، پھر تو تمہاری زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ تم تو ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہو، تمہیں اپنی زندگی میں کمی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ بات تو آپ بڑی پتے کی کر رہی ہیں۔ یعنی تم اپنے اندر کچھ کمی تشنگی محسوس کرتے ہو؟ میں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، آپ بڑی مشکل باتیں کرتی ہیں۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ بھرپور شرارت پر تلی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، میں نے تو کوئی مشکل بات نہیں کی افتی۔ جس طرح شکست اور فتح، دکھ اور سکھ، رات اور دن، موت اور حیات، امیری اور غریبی زندگی کا حصہ ہیں، اسی طرح کھونا اور پانا بھی زندگی، ایک مکمل زندگی میں داخل ہے۔ جو شخص کچھ کھوتا نہیں ہے وہ پانے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے کبھی کچھ پایا نہیں ہے اس کی نظر میں کھونے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتی، وہ سحر زدہ آواز میں بولا۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ افتی پہلوان کا 25واں سال شروع ہو چکا تھا۔ افتی نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا جبکہ سلمیٰ شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ یہ تعلیم ہی کا اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ افتی اپنی محبوبہ کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس پر تنویم کی سی کیفیت طاری تھی۔ اگر اس وقت سلمیٰ غلط بھی کہہ رہی ہوتی تو وہ اس کی بات سے اختلاف کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ تم ایک پہلوان ہو افتی، سلمیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایک شیزور جو 10 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہے، جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا، جس کی پشت اکھاڑے کی مٹی سے ناآشنا ہے، مگر یہی طاقتور اور فاتح شخص اندر سے انتہائی کمزور اور بزدل ہے۔ سلمیٰ اچانک خاموش ہو گئی تو افتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ چند لمحوں تک دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، رستم زماں مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ افتی نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ سلمیٰ کا انداز مذاق کرنے والا تھا۔ میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بس ڈر گئے نا؟ سلمیٰ نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے، مگر بی بی جی، وہ رک رک کر بولا، آپ عورت ذات ہیں، میں پہلوان ہوں، ہمارا مقابلہ؟ تم پہلوان ہو اور ایک کمزور عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہو؟ وہ افتی کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا بی بی جی۔ افتی کی بدحواسی قابل دید تھی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جی، میں پہلوان ہوں، کسی پہلوان ہی سے کشتی کر سکتا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔
وہ اس کی بدحواسی سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف، میں تم سے کشتی کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ تو پھر؟ میں تو تم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہی تھی۔ مقابلہ اور کشتی ایک ہی تو بات ہے۔ افتی نے سادگی سے سلمیٰ کی غزالی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک بات کیسے ہے؟ سلمیٰ بھی اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، کشتی میں دو پہلوانوں کی جسمانی توانائیاں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتی ہیں، جبکہ مقابلے میں، خصوصاً ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان مقابلے میں، لڑکی اور لڑکا بھی وہ جو ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اظہار کی قوت برسرے پیکار نظر آتی ہے۔ بزدل صرف سوچتا ہے اور سوچ کر رہ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا بھی مضبوط اور توانا کیوں نہ ہو، جیسا کہ تم ہو۔ اس کے مقابلے میں مد مقابل چاہے کتنا ہی کمزور اور نرم و نازک کیوں نہ ہو، اگر وہ بزدل نہیں ہے تو دل کی بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتا، جو کہتا ہو بے دھڑک کہہ کر ڈالتا ہے۔ جیسے میں کہہ رہی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے افتی، شدید محبت۔ میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہاڑ جیسے جسم میں سے ایک نحیف سی آواز برآمد ہوئی، تاہم اس آواز کی شیرنی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ محبت کے سمندر کی تہہ سے اٹھی ہے اور چاہت کی لہروں پر سفر کرتی ہوئی اپنے مطلوب کی سماعت سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد محبت نے تمام مراحل خود بخود طے کر لیے، جس طرح وہ ازل سے کرتی آ رہی ہے۔ افتی اب کسی ایسے خوشگوار موقع کی طاق میں تھا جب وہ اپنے مربی چودھری شہادت علی سے درخواست کر سکے کہ وہ اسے اپنی فرزندی میں لے لیں۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے یہ موقع جلد ہی مل گیا۔ 2 ماہ بعد لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم الشان دنگل کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، شورکوٹ، پیر محل، چک جھمرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سمندری، شاہ کوٹ، لائل پور اور دیگر اضلاع کے نامی گرامی پہلوانوں کو کشتی کی دعوت دی گئی۔ لائل پور کے پہلوانوں میں افتی پہلوان کا نام نمایاں تھا۔ وہ بڑی جوڑ کا پہلوان تھا۔ اس کی کشتی ملتان کے ایک خاندانی پہلوان کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ افتی کے لیے یہ کشتی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شہادت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ملتان کے پہلوان کو گرا دیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ افتی کے لیے سلمیٰ سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا؟ اس نے اس کشتی کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی لگن سچی تھی اور جیت کی صورت میں اسے اپنا مقصد حیات حاصل ہونے کی امید تھی، اس لیے اس کی محنت رنگ لائی۔ اس نے ملتانی پہلوان کو 3 منٹ کے اندر اندر زمین بوس کر دیا۔ اس کامیابی پر افتی اور سلمیٰ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ افتی کی فتح کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا گیا اور 3 روز تک خوب جشن منایا گیا۔ اس ہنگامہ خیز مصروفیت سے ذرا فرصت ملی تو افتی نے چودھری کو اس کا وعدہ یاد دلا دیا۔ چودھری شہادت علی نے مشفقانہ لہجے میں کہا، مجھے چنگی طرح یاد ہے افتی پتر، بول تجھے کیا انعام دیا جائے؟ چودھری صاحب، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ افتی نے اظہار مدعا کرنا چاہا لیکن اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ چودھری نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو، جو تمہارے دل میں ہے کہہ ڈالو۔ وہ جی۔ اس کے بعد افتی کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شاید چودھری شہادت علی کی دبنگ شخصیت کا اثر تھا یا افتی کی روایتی غلامانہ ذہنیت کا کوئی کمزور پہلو۔ بہرحال وہ چودھری کے مقابلے میں بہت کم تر حیثیت کا مالک تھا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کی طرح چودھری کی رعایا میں شامل تھا۔ چودھری نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم کوئی ایسی چیز مانگنے والے ہو جو دینا ہمارے اختیار میں نہ ہو؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ اوے عقل کے اندھے، میں خواہ مخواہ کیوں خفا ہو جاؤں گا؟ چودھری نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ افتی کا انداز گفتگو اسے کسی شک و شبے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ، سرد و گرم، چشیدہ شخص تھا۔ سمجھ گیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مختلف انداز میں کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ مانگو جو مانگنا ہے۔ میں آپ سے آپ کی عزیز ترین شے مانگنا چاہتا ہوں۔ اوئے کیا بجارتیں ڈال رہے ہو؟ اس بار چودھری کے لہجے میں غصے کی آمیزش بھی تھی۔ سیدھی صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ افتی نے کہا، میں بی بی جی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ چودھری نے اس طرح منہ کھول کر کہا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ افتی ہمت پکڑ چکا تھا۔ چودھری سے نظریں چار کرتے ہوئے بولا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو بی بی جی سے پوچھ لیں۔ تمہاری یہ ہمت؟
چودھری شہادت علی کے اندر روایتی چودھری نے جوش مارا، میں تمہاری زبان کھنچوا دوں گا۔ تمہاری زبان پر سلمہ کا نام آیا کیسے؟ تمہارا اور اس کا کیا جوڑ ہے؟ احسان فراموش، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر رہے ہو۔ آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں چودھری صاحب۔ افتی نے چودھری کے غضب کی پرواہ کیے بغیر کہا، وعدہ خلافی آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتی۔ چودھری کی انا کو ٹھیس پہنچی تو وہ غصے سے پھونکارنے لگا۔ اب اس کے سامنے منہ بولا بیٹا افتی پہلوان نہیں بلکہ اس گاؤں کا ایک کمی کمین کھڑا تھا۔ چودھری اپنی طاقت اور اختیار کے بل بوتے پر اگر چاہتا تو اس گاؤں کی آبرو افتی پہلوان کی کھال بھی کھنچوا سکتا تھا۔ افتی نے اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے اس کے تئیں بہت بڑا جرم کیا تھا، تاہم اس نے اپنے اندرونی غیظ و غضب کو حد الوسع قابو میں رکھتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، میں نے تم سے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی حویلی میں نقب لگاتے پھرو۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی جناب، افتی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، نہ ہی کوئی جرم کیا ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، انسان کو ہر کام اپنی اوقات کے مطابق کرنا چاہیے۔ چودھری نے قدرے نرم لہجے میں افتی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا تھا اور افتی کا دعویٰ تھا کہ سلمہ بھی اسے چاہتی تھی، اس لیے چودھری نے فیصلہ کیا کہ گھی کو پہلے سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے مدبرانہ انداز میں کہا، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ چودھری صاحب، محبت گریبانوں میں نہیں جھانکتی، دلوں میں جھانکتی ہے، اور جب دل ایک مکھ ہو جائیں تو پھر اوقات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق نہ پوچھے ذات، تمہارے عشق کی ایسی تیسی۔ چودھری نے غسیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگنے دوں گا۔ اگر مخمل کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، میں اسے سمجھاؤں گا، اور ابھی تو میں اس سے بھی پوچھ پرتیت کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط نکلی تو یاد رکھو میں تمہاری کھال کھنچوا لوں گا۔ آپ ہر طرح سے اپنی تصدیق کر لیں۔ اس وقت یہ ٹھنڈی گرم گفتگو ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، کوئی تیسرا وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کہ کوئی بڑا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ افتی پہلوان کی زندگی کے لالے بھی پڑ سکتے تھے۔ چودھری شہادت علی نہایت سمجھدار اور دانا و بینا شخص تھا۔ اس کا اصول تھا کہ جو شخص گڑ سے مر جائے اسے زہر دینے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ افتی جیسے الٹی مت چودھری کی نظر میں کہ پہلوان سے نمٹنے کا طریقہ چودھری کے شاطر ذہن نے فوراً سوچ لیا تھا، اور ابھی تو اسے سلمہ کی خبر گیری بھی کرنا تھی۔ افتی کو پورا بھروسہ تھا کہ سلمہ راہ محبت میں ثابت قدم رہے گی۔ وہ وہاں سے مطمئن چلا آیا۔ دوسرے روز سے افتی نے حویلی جانا چھوڑ دیا۔ با الفاظ دیگر اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سب کو اس بات پر حیرت تھی، مگر حقیقت حال سے صرف 3 افراد واقف تھے، سلمہ، افتی اور چودھری شہادت علی۔ یہ تینوں اللہ کے بندے اپنی ضد میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کسی چوتھے کو اپنے راز میں شریک نہیں کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تو دونوں جانب لگی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور تھے، ان کے اندرون میں دہکنے والی عشق کی آگ انہیں جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ آج تک کوئی نہ خوشبو کو مٹھی میں بند کر سکا ہے اور نہ ہی محبت کا راستہ روک سکا ہے۔ جس طرح پانی اور ہوا اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں، اسی طرح محبت کا جذبہ بھی ملن کی راہیں ہموار کر ہی لیتا ہے۔ سلمہ اور افتی پہلوان بھی کبھی رات کی تاریکی میں اور کبھی شکر دوپہروں میں چوری چھپے حویلی کے عقبی باغ میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، ان کی چوری بھی پکڑی گئی۔ چودھری مراتب علی کو اپنی ستیلی بہن کے کرتوت معلوم ہوئے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی نگینہ اور اس کی اولادوں کے لیے اپنے دل میں اناد رکھتا تھا، پھر افتی کے ساتھ چودھری شہادت علی کا رویہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مراتب علی نے شہادت علی کے علم میں لائے بغیر افتی سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شہادت علی ابھی افتی کے لیے کسی مناسب بندوبست کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مراتب علی نے چپ چپاتے وار کر دیا۔ سلمہ اور افتی رات کی تاریک میں محو راز و نیاز تھے کہ مراتب علی اپنے 8-10 حواریوں کے ساتھ عقبی باغ میں پہنچ گیا۔ مراتب علی کے پاس پستول تھا اور اس کے ساتھی ڈانگ سوٹوں سے پوری طرح لیس تھے۔
چہروں کو انہوں نے منڈاسوں میں چھپا رکھا تھا۔ چودھری مراتب علی ایک دور افتاد درخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کے اشارے پر دوسرے کسی بلائے ناگہانی کی طرح افتی پہلوان پر ٹوٹ پڑے۔ اس غیر متوقع افتاد نے افتی کو بوکھلا دیا، تاہم اس نے جلدی سے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا لیا اور عاشقی کا لبادہ فی الفور اتار پھینکا۔ اب وہ سر تپا صرف اور صرف ایک پہلوان تھا اور اس کے مد مقابل ہتھیار بند دشمن تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کو اٹھا کر پٹکنے لگا، کسی کو دھوبی پاٹ، کسی کو کینچی، کسی کو الٹی، کسی کو سیدھی،